جناح ہاؤس حملہ ہو، جی ایچ کیو ہو، وہ سوات والا ہو، یہ آپ کا مردان سائڈ پہ جو ہے دیر میں کچھ انسٹالیشنز تھیں، میاں والی بیس تھا، فیصل آباد آئی ایس آئی تھا، گجرانوالہ کا تھا، ان تمام پہ جو اٹیکس ہوئے ان کے ملزمان جو وہاں موجود تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، کسی کو 4 سال، کسی کو 10 سال کی. مین جو 2 بندے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا، حسان نیازی صاحب 10 سال اور میاں عباد فاروق، وہ ان کو 3 سال غالباً سزا دی گئی. 2 سال. یہ سزائیں ساری تو ظاہر سپریم کورٹ کی اجازت سے ہوئی ہیں. تو اب آپ کو ان سزاؤں کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ ریورس ہو جائیں گی یہ ساری سپریم کورٹ سے؟ 100%. یہ کچھ ہائی کورٹ سے ہو جائیں گی، باقی سپریم کورٹ سے ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بھی آئینی بینچ کے پاس نہیں جانی. دیکھیں اس وقت نا حکومت اب شاید کوشش کرے کہ وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں نئے ججز لے آئیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہے گی کہ یہ جو اب کیسز جانے ہیں 9 مئی کے یا الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے آنے ہیں وہ چیلنج ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں جتنے بھی پرو نون لیگ جج ہیں ان ساروں کو ڈال دیا آئینی بینچ میں. اب آئینی بینچ میں انہوں نے ڈال دیا، لیکن پیچھے نیا کٹا کھول گیا کہ جو آزاد ججز ہیں وہ ریگولر بینچز میں بیٹھے ہیں. اب یہ 9 مئی والے سارے کیس آزاد ججز کے پاس جائیں گے ریگولر بینچوں میں، اور ساتھ ہی جو ٹریبیونلز والے ہیں وہ بھی ان کے آزاد ججز کے پاس جائیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ جلدی جلدی چابی والے کھلونے جو ہیں وہ جج اور نون لیگی جو ہیں جن کی روح بھی نون لیگ کے حوالے ہو، جن کا جسم بھی نون لیگ کے حوالے ہو، ان کو سپریم کورٹ میں لے آئیں. اور پھر یہی افریدی صاحب کو کہا جائے کہ سر اب آپ نے جو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں اور ٹریبیونلز کے کیسز ہیں یہ آپ نے ان چابی والے کھلونے کے ججز جو ہیں ان کے پاس بھیجنے ہیں. آزاد ججز منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، عطر من اللہ صاحب ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، کہ آپ نے ان ججز عقیل عباسی صاحب ہوں، ان ججز کے سامنے آپ نے جو ہے وہ نئی کیسز بھیجنے، آپ نے ان چابی والے کھلونے کے پاس بھیجنے جو نئے بھرتی کیے جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک نیا مسئلہ ہو گیا حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے. صحیح. اچھا اس میں چیز پھر یہ آ جائے گی کہ اگر فرض کریں سپریم کورٹ آئینی بینچ ہی کہہ دیتا ہے، جس کے امکانات بھی موجود ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ان سب کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، پھر تو یہ سزائیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس کے چانسز بہت زیادہ اس لیے تو وہ سادہ یا معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا یہ اس کے چانسز بہت زیادہ اس لیے موجود ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اور مزید آئے گا، اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو کالعدم کروا دیا جائے آئینی بینچ سے، آئینی بینچ کی بھی بلے بلے کروا دی جائے اور ان کی بھی ذرا کریڈیبلٹی بنوا دی جائے جو کہ بن نہیں سکتی. کسی جج کی اس سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ نون لیگ کا سلیکٹڈ ہے، اس کو نون لیگ نے سلیکٹ کیا ہے، شریف خاندان نے اور زرداری نے اس نظام نے سلیکٹ کیا، تو یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے نا. تو کسی جج کا جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ عائشہ ملک صاحبہ کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا تھا لیکن پھر ان کو بٹھایا نہیں گیا 1 ہفتے بعد، تو یہی صورتحال ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ شاید 1-2 ججز اس طرح کے بیٹھے ہیں اس آئینی بینچ میں جن کو شاید ادھر سے کہا گیا کہ یار تم تو بیٹھو، شاید آگے وہ آ جائے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم والا تو اس میں کچھ سوالات اٹھانے پڑیں گے، ورنہ وہ بیٹھتے نہیں. 2 ایسے ججز ہیں جو شاید الگ ہو جاتے ہیں آئینی بینچ سے لیکن وہ ہوئے نہیں ہیں. اچھا چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں. اور ایک سینیریو اور بھی ہو سکتا ہے، فرض کریں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ان کا ٹرائل ٹھیک ہے جی، ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ تھا تو ملٹری کورٹ میں ہونا درست ہے، آئینی بینچ ہی کہہ دیتا ہے. اپیلیں جاتی ہیں ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ میں آ کے وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، تو پھر ایک نیا کٹا نہیں کھل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ملٹری میں ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا، نہیں تھا یا یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو دیکھیں اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہوتے ہیں نا تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا اوپن ٹرائل کیا جاتا، لائیو دکھایا جاتا، ثبوت سامنے رکھے جاتے تو مزہ آ جاتا. ATC میں جیسے باقی ہو رہا ہے. ہاں لیکن اگر ثبوت ہی نہیں ہے نا، ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کی اس لیے گیا کہ ثبوت موجود نہیں تھے. اگر ثبوت موجود ہوتے تو اوپن کورٹ میں کرتے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طے شدہ منصوبے کے تحت حملے کے شواہد موجود ہوتے تو سزائیں 2 سال اور 2 سال سے 10 سال کی نہ ہوتی، سزائیں زیادہ ہوتی. مطلب جتنا اس کے اوپر رونا دھونا ہم نے سنا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، تو پاکستان کی بدترین واقعے کے اندر حقیقت اور سچائی ہوتی تو سزائیں 2 سال سے 10 سال نہ ہوتی، عمر قید اور سزائے موت ہوتی اور بڑی سزائیں ہوتی. چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے تو بقا تھا جس کو ریمیشن مل سکتی ہے ملے. اب 1.5 سال سے زیادہ لوگوں نے آلموسٹ گزار لی ہے اندر، اور ان کی قید جو ہے وہ 2 سال والے کو ریمیشن مل سکتی تھی لیکن ابھی تک کسی کو ریمیشن ملنے کی نہیں آئی.
ISPR کی 2 پریس ریلیزیں آئیں پچھلے دنوں میں, ایک آج آئی ہے, کچھ دن پہلے آئی. لاسٹ ٹائم جو آئی تھی اس میں کہا گیا تھا جی انصاف مکمل تب ہوگا جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملے گی. آج وہ بات مسنگ ہے. وہ بہت سی چیزیں آگے آپ وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ کہہ دیے بس. نہیں, بہت چیزیں آپ کو مسنگ نظر آئیں گی. بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات مان لیں کہ ماسٹر مائنڈ کو اب سزا ملے گی تو ماسٹر مائنڈ کو درمیان میں ڈالے بغیر آپ ان لوگوں کا فیصلہ کیسے سنا سکتے تھے؟ بھائی ماسٹر مائنڈ کے ساتھ آپ نے ان کا کنیکشن اسٹیبلش کرتے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کا کنیکشن آپ نے ماسٹر مائنڈ کو پھنسانے کے لیے اسٹیبلش کرنا ہے. اب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹائم تو گزر گیا نا. یہ پہلے بھی ایک جھوٹ تھا. یہ اصل میں نا یہ جو تھا نا کہ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جائے گا, اس سے اس کو ڈرایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, لے جائیں نا بھائی ملٹری کورٹ میں, 1.5 سال ہو گئے, لے جائیں نا. اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے لے جائیں ملٹری کورٹ میں عمران خان کو, جس کاٹ کا وہ ہے اڈیالہ میں آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. ٹھیک ہے, لے جائیں نا ملٹری کورٹ میں, لگ پتہ جائے گا. باتیں کیوں کرتے ہو, انصار عباسی سے خبریں کیوں چھپاتے ہو؟ لے جاؤ نا بھائی ملٹری کورٹ میں. چلیں دیکھتے ہیں وہ اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ روز کبھی عطا تارڑ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, کبھی خواجہ آصف بات کر رہا ہے, کبھی رانا ثناءاللہ بات کر رہا ہے. اگر تمہارے اندر اتنی تپڑ ہے, اوقات ہے, جرات ہے, تو کرو نا اس کو شفٹ. حکومت کرے اس کو شفٹ کہ ہم اس کو دفاع کہہ رہے تو کیبنٹ سے اپروول کر کے شفٹ کریں. اگر اتنی تمہارے اندر اوقات ہے تمہاری تو درخواست جیسے باقیوں کی گئی تھی کہ اپلیکیشن جائے گی ATC جج کو, بالکل وہ ٹرانسفر کر دیں گے. ہاں, اب تو ویسے لاہور ہائی کورٹ کے وہ صداقت صاحب نے دے دیا ہے کہ مجھے اسٹیٹ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس کو وہ چاہیں لے جائیں اور کریں ٹرائل. نہیں خیر وہ چلیں, وہ تو لیگلی اس کو معاملے کو الگ انداز میں دیکھا جائے گا. اچھا اب باتیں تھوڑا سا خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے نا, صدیق جان صاحب انہوں نے بڑا واضح کہا, اور میں ایک یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا, آج خان صاحب نے بھی اس پہ یہ تصدیق کر لی. انہوں نے کہا یار باقی اس ایران کی بات کرو, ٹھیک ہے, میری سائڈ سے نہ ہو, جو مذاکرات کرنے 31 جنوری تک کا ٹائم ہے دے کے کر لو. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ مجھے جیسے پیشکش کی گئی کہ جی آپ کو KPK یا بنی گالا شفٹ کر دیں گے, ہاؤس اریسٹ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی کوئی نہ میں نے ہاؤس اریسٹ ہونا بنی گالا جا کے, نہ میں نے KPK کسی جیل میں جانا, میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. دوسرا انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کوئی ڈیل کی بات کوئی نہ کرے, مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, فرض کریں احتساب عدالت میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, بچے کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان نے بری ہونا, بالکل میرٹ کے اوپر. وہ جیسے خود رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ کسی بھی جج نے ان کے مطابق فیصلہ کیا تو خان بری ہو جائے گا ہر کیس میں, بالکل. اس میں اگر فیصلہ قانون کے مطابق ہوا تو بری ہو جائے گا. خالد حسین تاج جیسے کچھ لوگوں سے ڈھول بجوانا نون لیگ نے شروع کر دی ہے کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, مذاکرات کے ذریعے NRO مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو تحریری شرائط انہوں نے پیش کرنی ہے اس میں سے خان صاحب کو بالکل نکال دینا چاہیے, ان کا کوئی معاملہ ان مذاکرات میں ڈسکس ہی نہ کریں. دیکھیں انہوں نے آج بڑی بات یہ کہی ہے جو صاحبزادہ حامد رضا نے باہر آ کے بتایا. انہوں نے کہا جی میں اپنے اوپر حملے سے لے کے اب آج تک جو میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے میں ساری چیزیں معاف کرنے کو تیار ہوں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے خیال ہے کہ خان صاحب نے جسچر دیا ہی ہے کہ NRO ٹائپ. بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ PTI جو مذاکرات سامنے رکھے گی, میرا نہیں خیال کہ اس میں عمران خان کی رہائی شامل نہیں ہوگی. دیکھیں عمران خان, میرا ذاتی خیال نہیں کرنی چاہیے, وہ آپ باقی صاحب کی بات کریں, آپ کا خیال ضرور ہے, لیکن دیکھیں عمران خان صاحب کی کو جو ووٹ PTI کو پڑا ہے نا, یا یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو عوام ہیں, عوام ان کو یہ نہیں کرنے دے گی. عمران خان ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کی بات سامنے نہ رکھو, لیکن میرا خیال ہے اور یقیناً یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے یہ عمران خان کی رہائی کی شرط رکھے گی, اور رکھنی بھی چاہیے, اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. جب وہ بے گناہ کہہ دیے تو ان کی رہائی کا معاملہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے. وہ مذاکرات کے نتیجے میں نہ ہونا, جب وہ میرٹ پہ ہر چیز سے انہوں نے بری نہیں. بھائی بات یہ ہے, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے ویسے بھی, ٹھیک ہے, اور جو کہیں اور ہو رہے ہیں تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ رکھنا چاہیے. بالکل. اور والے مذاکرات کی تصدیق تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب نے بھی کر دی. ہاں انہوں نے کر دیا ہے, خیر بٹ صاحب کو انٹرویو, ہاں وہ تو وہ بھی جتنے ایک انڈیپینڈنٹ ہیں گھمن صاحب وہ بھی اب پتہ چل گیا ہوا ہے. تو وہ تو سب سے بڑی تو عمران خان صاحب نے خود بات کر دی ہے نا, کہ ان کو آفر کی گئی ہے ڈیل کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ بنی گالا کہتے ہیں, زمان پارک کہتے ہیں, KPK کی جیل کہتے ہیں, جہاں کہتے ہیں شفٹ کر دیتے ہیں, لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ بات تو ابھی عمران خان نے خود اس کا بھانڈا جو ہے وہ ایک پردہ چاک کر دیا اور سامنے لے آئے تفصیلات. اچھا, اور دوسرا جو میں نے بات کی تھی آپ سے شیخ رشید صاحب والی, وہ ناظرین ہوا یہ کہ انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں جو GHQ حملہ کیس کی سماعت کر رہی ہے. فرد جرم اس وقت اس سے پہلے عائد نہیں ہوئی تھی, انہوں نے بریت کی درخواست دی, مسترد ہو گئی. پھر انہوں نے کہا اپیل کی ہائی کورٹ میں,
ہائی کورٹ نے بھی ان کی اپیل مسترد کر دی. اب آ گیا سپریم کورٹ میں. معاملہ صدیق جان صاحب یہ ہے جو انہوں نے گراؤنڈ اٹھایا وہ بڑا تگڑا اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ میرا انیشلی ایف آئی آر میں نام ہی نہیں تھا. 6 مہینے بعد ایون کہ کہتے ہیں اگست میں, مئی میں واقع ہوا, اگست میں پولیس میری طرف چھاپے ماری تھی. لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب نے لکھ کر بتایا کہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی کیس نہیں ہے. اوہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کی بیس پہ میری ریٹ پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی. اس کے بعد مجھے پولیس نے بیریا ٹاؤن سے گرفتار کر لیا, اور جب میں اریسٹ ہوا پھر میں چلے میں رہا. پھر وہ آگے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے جو اس کیس میں گھسیٹا گیا وہ گھسیٹا گیا صداقت عباسی کے ایک بیان پہ کہ جی وہ بھی غائب تھا, اچانک اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پیش ہوا, اس نے بیان دیا. اب وہ ایڈمیٹڈلی آن کورٹ ریکارڈ ہے یہ بات کہ وہ اپنے اعترافی بیان سے پھر چکا ہے 164 کے بیان سے. وہ کہتے ہیں جی میرا یہ بیان نہ وہ بیان عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور پروسیکیوٹر نے یہ بات خود عدالت کو تحریری طور پہ بتائی ہوئی ہے کہ جی وہ ایسا کوئی بیان ان کا ہمارے ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جب ایک بندے کا اسٹیٹمنٹ ہی وہ ملزم ہے, ایک ملزم کے بیان پہ اور دوسرے ملزم کو قانونی طور پہ پکڑ ہی نہیں سکتے, تو جب اس کا بیان کی ایگزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے جس کی بیس پہ میرے پہ شامل کیا گیا کیس, تو مجھے کس چکر میں آپ نے گھسیٹا ہوا. اب وہ کیس آ جائے گا کیونکہ یہ اس میں ارلی ہیئرنگ بھی سردار رزاق صاحب ڈال رہے ہیں, سردار عبدالرازق صاحب. نہیں تو یہ انہوں نے دائر کر دی ہے, دائر ہو گئی آج, فائل ہو گئی, نمبر شمبر بھی لگ گئے. اس میں ایشو یہ ہے نا صدیق صاحب کہ یہ اب آئے گا سادے بینچ میں, اور وہ ارلی ہیئرنگ بھی ڈال رہے ہیں. اس کی ریزن ارلی ہیئرنگ کی یہ ہے کہ جی نیچے ٹرائل شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ تو آپ کسی کا ٹرائل بھی نہیں کر سکتے جب ایک بندے پہ الزام ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ شیخ رشید صاحب شکر کریں کہ انہوں نے ایک وکیل پی ٹی آئی والوں سے علاوہ کیا ہوا ہے. وہ نہیں, یہ سردار صاحب ان کے پی ٹی آئی سے پہلے کے وکیل. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اوپر تو وہ رہتے تو پھر کام ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے فیصل ملک صاحب کے اوپر, لیکن فیصل ملک صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اب یہی کرنا چاہیے کہ ہائی کورٹ سے جو بھی آرڈر آتے ہیں وہ لیں اور سپریم کورٹ میں لے کے آئیں, کیونکہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے جب سارے پرو پی ایم ایل این ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ججز جو اپنی ضمیر اور اپنے حلف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں وہ سادے بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سادے بینچ کے پاس جانا ہے. تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے ہائی کورٹ سے چیزیں انٹرم آرڈر چاہے لیں اور انٹرم آرڈر کو آگے چیلنج کر دیں سپریم کورٹ میں. وہ اب جب یہ سپریم کورٹ سے ایک آبزرویشن چلی گئی یا انہوں نے ٹل فردر آرڈر ٹرائل روک دیا, ٹرائل تو اکٹھا ہو رہا ہے نا ساروں کا. اگر روکیں گے ٹھیک ہے, وی آر ایشوئنگ نوٹس ٹو پنجاب گورنمنٹ ان دی مین وائل ٹرائل کورٹ میں ناٹ پروسیڈ. ہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ ساروں کا ٹرائل رک جائے گا یا ان کی حد تک رک جائے گا. نہیں, وہ ٹرائل تو اکٹھا چل رہا ہے نا. ساتھ انہوں نے مزے کی بات پتہ کہ کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ 95 ملزمان کے یا گواہان کے 161 کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں دفعہ 161 کے تحت. کہتے ہیں کسی ایک نے میرے خلاف گواہی نہیں دی, تو پورا ایویڈنس ہی اپنا ریکارڈ کرا چکے ہیں 161 کی اسٹیٹمنٹ ہے پولیس رپورٹ میں. تو میرے خلاف نہ کوئی گواہی ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کچھ ہے, تو مجھے کس لیے رگڑ رہے ہیں. اب اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ سے آبزرویشن آ جاتی ہے کوئی, یہ تو فیصلہ آئے گا اور بڑا تگڑا فیصلہ آئے گا, تو پھر پیچھے کیا فیٹ رہ جانا باقی سارے معاملے کا. نہیں یہ بھائی 9 مئی سے ریلیٹڈ جو بھی کیس سپریم کورٹ میں آئے گا, ایسے اب تک جو بھی ہے تو پی ٹی آئی ریلیف لے کے گئی. ہاں وہ نہیں ریلیف کیا بنتا یہی تھا, جب کیسز ہی جھوٹے ہیں تو پھر یہی بنتا تھا. لیکن انٹرسٹنگ دن ہے یہ, اگر 5-7 اور کیسز اس طرح کے آ گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں نا پی ٹی آئی کی لاہور کی لیگل ٹیم کو بھی, اسلام آباد راولپنڈی والی کو بھی یہ چاہیے کہ انٹرم یہ اپنا نیچے ٹرائل کورٹ سے اس طرح بریت کی درخواستوں پہ فیصلے لیں اور مسترد کروائیں. بریت کی درخواستیں ہائی کورٹ میں چیلنج کریں, ہائی کورٹ سے بھی مسترد کروائیں اور سپریم کورٹ آ جائیں. اگر ہائی کورٹ سے نہیں سنی جاتی تو سپریم کورٹ آئی, یہاں پہ تو مطلب معاملات چل پڑیں, کیونکہ یہ ملٹری کورٹ والا کیس ہی نہیں ہے نا. ہاں بالکل, یہ تو الگ سے ATC کا کیس چل رہا ہے. بالکل یہ سادی اپیل آنی ہے, اوپر سادے بینچ میں جانی ہے. ایسے ہی ہے سادے بینچ میں, ایون کہ میں کہتا ہوں مندوخیل صاحب کے سامنے بھی لگائیں, ان کے پاس جتنے لگے انہوں نے سب میں ریلیف دی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ساتھ فٹ پلے بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ میں ذرا کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہو جائے. اچھا, اس سے پہلے کہ ناظرین صدیق صاحب جان صاحب پاؤں مار کے اس کو ہم نے بھی گرا دیں. تو اچھا صدیق صاحب آخری سوال ہے, پھر وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. مذاکرات کا جو ایک سرکس لگی ہوئی ہے اس وقت, جو 2 جنوری کو جس کا اگلا شو ہونا ہے, وہ آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے زیادہ؟ یہ سرکس میں بس آپ نے وہ بندر نے کہا تھا نا بس تم میری آنیاں جانیاں دیکھو, تو یہ آنیاں جانیاں ہوں گی, اس سے زیادہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. اور عمران خان نے اب بات ختم کر دی ہے کہ میکسیمم جو ٹائم 31 جنوری تک, کیونکہ 31 جنوری تک کا جو ٹائم عمران خان نے دیا ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ مارچ کے بعد ایک اور مارچ سے پہلے ایک اور مارچ نہیں, مارچ سے پہلے نہیں ہوگا, کیونکہ فیبرری میں ماہ رمضان ہے, شروع ہو رہا ہے فیبرری کے اینڈ سے, تو عید کے بعد ہی ہوگا.
29 مارچ کے اراؤنڈ عید آ رہی ہے نا. ہاں تو میں نے اس لیے تو کہا مارچ کے بعد مارچ تو ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے 31 جنوری کے بعد اگلی تاریخ دے دیں گے اور پھر اس کے اوپر سارا فوکس ہو جائے گا اور تیاری شروع ہو جائیں گی. اگر یہ جس طرح شام میں اچانک سے گورنمنٹ چینج ہو گئی, نہیں ان کا انجام تو ان کا بشار الاسد اور حسینہ واجد والا ہی ہے, اسی طرح سے بھاگیں گے حسینہ واجد کی طرح اور بشار الاسد کی طرح. اچھا, ان میں سے تو ایک کو روس نے پناہ دے دی, ایک کو انڈیا نے دے دی. ان کو سعودی عرب دے گا, بالکل دے گا. سعودی عرب کھڑا ہوا ہے پاکستان کی حکومت کے پیچھے شریف خاندان کے ساتھ. جو کچھ ان 2-2.5 سال میں پچھلے کیا اس میں مکمل طور پہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یار یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, عمران خان کے ساتھ یہ نہ کرو, پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کرو, اپنی عوام کے ساتھ یہ نہ کرو, پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کرو. نہیں ہے وہ دیکھیں سعودیوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ڈیموکریٹک کنٹری تو ہے نہیں کہ لوگوں کا خیال کریں. نہ ہو, لیکن پیسہ بھی تو وہی ان کو دے رہے ہیں. پیسہ وہ تو اور معاملے میں دے رہے ہیں, وہ جو مرضی کر رہے ہوں, لیکن بہرحال ان کے پاس ہے سعودی عربی چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ جو اصلی والے مذاکرات ہو رہے ہیں, اصلی والے مذاکرات کے حوالے سے آج علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو بریف کیا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ابھی میں آج میری ہے ملاقات, جو مل کے آئے ہیں ان میں سے ایک شخصیت سے, تو ملاقات کے بعد ہی پھر بتائیں گے کہ اندر ہوا کیا ہے. وہ چلتے ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو, ظاہر اصل تو وہی والے ہیں. سر دیکھیں سب چیزیں باہر سے ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر باہر سے دباؤ بہت بڑھ گیا تو پھر کریڈٹ انہی چابی والے کھلونوں کو حکومتیوں کو دیا جائے گا جو بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے 7 میں سے 3 چابی والے کھلونے وہ ہیں. تو سارا میڈیا پی ٹی آئی کے عمران خان این آر او لے کے باہر آیا. نہیں عمران خان کی حد تک بات نہیں وہ کوئی این آر او نہیں ہے, پورے پاکستانی قوم کو بڑی کلیئرٹی ہے کیا اصل حقائق کیا ہے. چلیں لیٹ سی. ناظرین نے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور سعودی عرب کا انہوں نے ذکر کیا تو کل کے ایک ولاگ میں سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹوری ہے کہ جو تھوڑا سا گورنمنٹ ایزی ہوئی ہے نا ٹرمپ والے معاملے پہ, وہ کیوں ہے تھوڑی سی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں. کسی کو فون آیا تو وہ ڈیٹیل کل انشاءاللہ ولاگ انشاءاللہ. اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.